آسمان پر تارے بڑی خوبصورتی سے پھیلے ہوئے تھے، جن کے بیچ میں چاند بڑی شان سے جگمگا رہا تھا۔ چارپائی پر وہ دونوں آندھے منہ لیٹے ہوئے تھے۔ چاند کی طرف چہرہ تھا، ان دونوں کی آنکھیں اس روشنی سے چمک رہی تھیں۔ دونوں کا دھیان آسمان پر تھا، مگر سانسیں ایک دوسرے کو بڑے غور سے محسوس کر رہی تھیں۔ کائنات نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو ابھی تک چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال بڑے پیارے تھے، نرم و ملائم سے۔ اس کا دل کیا کہ وہ راہیل راجپوت کے بال چھوئے۔ اس نے اپنے دل کی خواہش کو مارا نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کے بالوں کو چھوا تھا۔ اس کے بالوں کو چھیڑنے پر، ان میں اپنی انگلیاں پیوست کرنے پر، راہیل نے چہرہ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نیلی آنکھیں چاند کی روشنی کے ساتھ چمکی تھی۔ کائنات مسکرائی، پورے دل سے مسکرائی۔ سامنے بیٹھے مرد کی آنکھیں بے حد حسین تھیں۔ ایک عجیب سا تاثر تھا ان آنکھوں کا سورج کی دھوپ میں۔ نیلی آنکھیں، مدھم پڑتی روشنی میں سنہری آنکھیں۔ وہ اس رنگ کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ بے ساختہ سا بولا۔ تمہارے بالوں کو چیک کر رہی ہوں، بڑے پیارے ہیں۔ وہ گہرا مسکرایا تو اس کے ڈمپل واضح ہوئے۔ راہیل راجپوت بہت حسین تھا، کوئی بھی لڑکی اس پر دل بڑی آسانی سے ہار سکتی تھی، مگر اسے اس حسن پر، اس شان پر کوئی غرور نہیں تھا۔ وہ تو اپنے ساتھ موجود اس عورت پر بچپن میں ہی دل ہار بیٹھا تھا، جو اس کی متاع حیات تھی، جو اس کا کل سرمایہ تھی۔ کائنات نے آنکھیں چھپائی تو وہ جیسے ان سرمئی آنکھوں میں کھویا۔ اس کے سامنے موجود عورت جو اسے بہت حسین کہتی تھی، خود کیا تھی؟ آسمان سے اتری ہوئی حور۔ سنہری بال جو اس کے کسی بھی بناوٹ سے پاک تھے، قدرت کی خوبصورتی کی نشانی تھے اس کے سنہری بال۔ جب جب یوں آبشار کی طرح کھلے ہوتے تھے، اس کے ارد گرد پاگل ہو جاتا تھا، جیسے ابھی ہو رہا تھا۔ اس نے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا تو وہ مدہوش ہوا تھا۔ اس کی خوشبو، اس کے وجود کی شان، اس کا یوں باکردار ہونا راہیل کے دل کو ہمیشہ چھیڑتا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس دفعہ وہ مخاطب ہوئی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں، بلا وجہ میری تعریفیں کرتی رہتی ہو۔ کبھی خود کو دیکھا ہے؟ کبھی خود کو سراہا ہے؟ تم سراہو تو مان جاؤ گی، نہیں سراہو کہ تو مجھے کسی اور کی تعریف نہیں چاہیے۔ وہ جس انداز سے بولی تھی وہ سرشار ہوا تھا، یعنی اس عورت کے لیے صرف اس کی تعریف اہم تھی، جیسے راہیل راجپوت کے لیے صرف اس کی تعریف اہم تھی۔ وہ کسی اور کی تعریفوں کو، کسی اور کی لائنوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اگر وہ کہتی تھی وہ حسین ہے تو راہیل مان لیا کرتا تھا کہ ہاں وہ حسین ہے۔ کائنات کا بھی یہی حساب کتاب تھا۔ اگر راہیل کہتا تھا کہ وہ حسین ہے تو وہ مان لیتی تھی کہ ہاں وہ حسین ہے۔ ان دونوں کو اتنی ایک دوسرے سے محبت تھی کہ کوئی کچھ بھی کہتا وہ نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو بول گیا ہے ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ان کا رول تھا، یہ ان کے رشتے کی خوبصورتی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے جب بیٹی کی آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں، میں نے بلایا ہے تمہیں۔ وہ دروازہ بند کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی، باہیں پیچھے پشت پر باہم بندھی تھی۔ وہ ایک ادا سے باپ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بابا؟ اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی تھی وہ۔ سمیر راجپوت مسکرائے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ آپ جب مجھے یہاں بلاتے ہیں آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے جناب۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی باپ کے بالکل مقابل کھڑی ہو گئی۔ بہو بہو ان کے جیسی تھی، یوں بھی وہ باپ کی ساری باتیں مان لیتی تھی۔ وہ بھی اس کے سامنے یوں ہی بیٹھ گئے۔ ان کے بیچ میں ایک بہت بڑی ٹیبل تھی جہاں پر لیمپ چل رہی تھی۔ کچھ کتابیں تھیں جو ترتیب سے پڑھی تھیں۔ کمرے میں مدھم صرف لیمپ کی روشنی ہی تھی۔ سمیر نے اپنی بیٹی کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کچھ سوچا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کو ایک طرف کرتے ہوئے مکمل طور پر بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا سوچا ہے؟ یہی کہ میں تمہیں راہیل کے ساتھ زندگی گزارنے نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ لائبریری کے اس مدھم سناٹے میں بھی کائنات کو اپنی زندگی بجھاتے ہوئے معلوم ہوئے۔ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ ہم دونوں کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ آپ توڑ سکیں۔ جوڑا آپ لوگوں نے تھا مگر توڑ آپ نہیں سکتے۔ ایک ایسا رشتہ ہے جس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ سمیر راجپوت ہنس پڑے۔ بیٹی، تم میری بیٹی ہو، میری شان ہو۔ میں کیسے تمہیں اس کے حوالے کر دوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو میرے اور تمہاری ماں کے ٹکڑوں پر پلا بڑا ہے؟ بابا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ راہیل کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے آپ؟ جانتے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سنتی۔ یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم کچھ نہیں سنتی۔ تو میں تمہیں کچھ نہیں سناؤں گا۔ تمہیں سننا پڑے گا اور سمجھنا بھی پڑے گا۔ یہ تمہاری ماں کا فیصلہ تھا۔
مجھے اس کے فیصلے میں حامی بھرنی پڑی کیونکہ آپ ان کی ساری باتیں مانتے تھے، اور اب جب وہ دنیا میں نہیں رہی تو آپ ان کے کیے گئے فیصلے کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہوئی بابا جو ان کے چہرے پر آپ ان کی مخالفت نہیں کر پائے، اور وہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کے بنائے گئے رشتے کو توڑ رہے ہیں۔ زمیرہ راجپوت نے نظریں چرائیں۔ وہ پاگل تھی، اسے اپنی بہن کے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں کے انتقال کے بعد وہ اسے یہیں لے آئی۔ میں کیا کرتا؟ مجھے بہت محبت تھی تمہاری ماں سے، اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، مگر مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ میں تمہیں کیسے اس کے حوالے کر دوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اس کا باپ دوسری شادی کر کے ملائیشیا میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے بیٹے کی فکر تک نہیں ہے، اکلوتا بیٹا ہے اس کا، دوسری شادی سے کوئی اولاد نہیں ہے اس کو، مگر پھر بھی اسے اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک رئیس باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ میرے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہے، اور یہ سب جانتے ہوئے کہ وہ ایک معمولی سی جاب کر رہا ہے، اللہ اللہ کر کے کچھ انڈیپینڈنٹ ہوا ہے، تو میں اپنی بیٹی جس کو میں نے پھولوں میں کھلایا ہے، رانیوں کی طرح رکھا ہے، کیسے اس کے حوالے کر دوں؟ اچھا تو یہ بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے دولت کے وظیفے بتائیں گے تو میں اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دوں گی؟ ہاں، راہیل راجپوت کائنات راجپوت کا شوہر تھا۔ یہ نکاح تب ہوا تھا جب وہ دونوں 16 سال کے تھے، دونوں ہم عمر تھے، دونوں نے زندگی ساتھ گزاری تھی۔ راہیل صرف 5 سال کا تھا جب وہ راجپوت ولا میں آیا تھا۔ اس کی ماں کے انتقال کے بعد مائرا راجپوت نے اپنی بہن کی اولاد کو سینے سے لگایا تھا۔ 4 سال پہلے ان کو ہارٹ اٹیک میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب بھی انہوں نے راہیل اور کائنات کا ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ ساری زندگی نبھائیں گے۔ یہ اس کی ماں کی بھی آخری خواہش تھی، اور کسی کی آخری خواہش ہوتی یا نہ بھی ہوتی، وہ اس کا شوہر تھا جس کے نام وہ اپنے حقوق صرف 16 سال کی عمر میں کر چکی تھی۔ اب تو وہ 25 سالہ ایک مکمل لڑکی تھی جس کی صرف اب رخصتی ہونی تھی۔ وہ اپنے سارے احساساتوں کے ساتھ صرف راہیل کی تھی۔ وہ کیسے سامنے بیٹھے شخص کی باتیں سن لیتی اور سمجھ لیتی۔ ہاں وہ اس کا باپ تھا، ہاں وہ اس کی محبت میں کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر شوہر نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بابا، ایک بیٹی کے لیے اس کا باپ سب کچھ ہوتا ہے، مگر مجھے معاف کر دیں، اللہ نے اس رشتے کو اتنا خوبصورت اور اتنا مضبوط بنایا ہے کہ میرے اندر یہ حوصلہ ہے، میں یہ جائیداد، یہ جھوٹی شان و شوقت اپنے شوہر کے لیے چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ اسٹڈی سے ہی چلی گئی تھی۔ آپ بھی مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تم بابا کو منع نہیں کر سکتی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پاگل ہیں کیا؟ کیا کہہ رہی ہیں یہ آپ مجھے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھے راہیل کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وہ کم کماتا ہے، ان کی شان کے مطابق نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، میں مانتی ہوں، اور یہ میں ایسا کروں گی بھی نہیں۔ وہ تم دونوں کی طلاق کروانا چاہتے ہیں، میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، مگر تم خود سوچو راہیل کے پاس کیا ہے؟ کل کو تم دونوں رخصتی ہو جائے گی تو کیا تم ساری زندگی… وہ آگے کچھ کہہ نہیں پائے۔ ہاں کہہ دو کہ کیا وہ ساری زندگی مجھے یہاں رکھے گا؟ باپ کے گھر میں نہیں رکھے گا وہ مجھے یہاں۔ وہ رکی۔ میں جانتی ہوں وہ کیسا ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ہم دونوں اپنی زندگی سنوار لیں گے۔ مجھے اس پر اتنا مان ہے کہ مجھے کبھی زندگی کی اس جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اس کا بازو بنوں گی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ میں اتنی پڑھی لکھی ہوں کہ اپنے شوہر کا ساتھ دے سکوں۔ وہ گھر بہت دیر سے لوٹا تھا۔ وہ ہال میں بیٹھی بیٹھی اس کا شاید انتظار کرتی سو گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کے یوں بیٹھنے پر، اس کے یوں پاس آنے پر وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ تم آ گئے؟ کیا دکھائی دے رہا؟ وہ اپنی ٹائی اتارتا وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تھکا ہوا لگتا تھا، سنہری آنکھیں تھکی ہوئی سی تھیں۔ آج کل وہ بہت محنت کر رہا تھا۔ کائنات جانتی تھی تھکے ہوئے ہو، ہاں آج بہت کام تھا، میں جانتی ہوں۔ وہ ٹائی جو وہ اتار کر ایک طرف رکھنے لگا تھا، کائنات نے اس کے ہاتھ سے لے لی اور کوٹ بھی اپنے ہاتھ پر رکھ لیا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اپنی بیوی بنی نہیں ہو، مگر پورے کام وہی ہیں۔ جب سے میری جاب لگی ہے یوں راتوں کو بیٹھ کر میرا انتظار کرتی ہو۔ مجھے پتا ہے تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ تو کائنات نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کھایا؟ وہ مسکرایا۔ کیوں کرتی ہو یہ سب؟ کیونکہ بیوی ہوں میں۔ ابھی نہیں بنی ہو یار، صرف منکوحہ ہو میری۔ خود کو یوں وصیت دینے کی ضرورت نہیں، تم کسی ملازم کو کہہ دیا کرو میں کھانا کھا لوں گا۔ تم کیوں جاگتی ہو؟ دیکھو رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میرا کام ایسا ہے کہ میں گھر جلدی نہیں آ پاتا۔ تمہیں یہاں تکلیف میں دیکھتا ہوں نا تو میری تھکاوٹ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرائی، اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا۔ اس کے یوں پاس آنے پر وہ جیسے پگھلا تھا۔ ہاں وہ اتنے قریب تو تھے کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے حصار میں لے سکتے تھے۔ راہیل نے اسے خود سے گلے لگایا تھا، سختی سے خود میں بھینچا تھا، جیسے اپنی ساری تھکاوٹ کو خود سے دور جا کے پھینکا تھا۔
وہ سر اونچا کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے محترمہ؟ وہ ہنس پڑی، ایک ہاتھ کا مکہ بنا کے اس کے سینے پہ مارا۔ باز نہیں آؤ گے نا تم؟ نہیں، محبت کرنے سے کون باز آتا ہے؟ صرف 5 سال کا تھا میں جب مجھے ایک چھوٹی سی گڑیا سے محبت ہوئی تھی۔ وہ ہنس پڑی، اب صرف مجھے ہنساتے رہنا۔ ہاں، راہیل راجپوت کا بس یہی کام تھا۔ وہ جب تک اس کے پاس ہوتا تھا وہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی، کھل کھلاتی رہتی تھی، کیونکہ وہ کوئی ایسی بات کرتا ہی نہیں تھا جس سے وہ اپسٹ ہو، جس سے اسے برا لگے۔ اچھا بتاؤ، تمہارے چہرے پر یہ تھکاوٹ کیسی ہے؟ وہ بھی چینج کر کے ڈائننگ ٹیبل پر آ کے کھانے کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ جو کھانا لگا رہی تھی اس کے ہاتھ رکے۔ کچھ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں، تم پریشان لگتی ہو، آنکھیں روئی روئی سی ہیں۔ وہ جیسے اب اس کی سرمئی آنکھوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی اور خاموشی کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور خود بھی کھانے کا سوچنے لگی، کیونکہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اتنی اپسٹ تھی، مگر راہیل نے سب سے پہلے اس کی طرف نوالا بڑھایا تھا، جو کہ اس کی عادت تھی۔ وہ جہاں بھی ہوتی تھی وہ سب سے پہلے اپنے کھانے کا پہلا نوالا اسے ہی کھلاتا تھا، اور یہ اس کی خوبصورتی تھی کہ کائنات اس نوالے کی عادی ہو گئی تھی۔ ان کے رشتے کو جتنے بھی سال ہوئے تھے اسے خوبصورتی کے ساتھ گزرے تھے۔ اسے یوں ہی ٹریٹ کرتا تھا جیسے وہ اکلوتی ملکہ ہو اس کے دل کی۔ یہ حقیقت تھی، راہیل کے پاس کائنات راجپوت کے علاوہ تھا ہی کون؟ یہ وہ ایک واحد رشتہ تھا جسے وہ اپنا کہہ سکتا تھا، اپنے وجود کا حصہ۔ کائنات یہ جانتی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، راہیل گھر پر تھا۔ وہ گاڑی میں اس کے ساتھ باہر نکلی ہوئی تھی۔ ابھی راہیل نے گاڑی کو ساحل سمندر کے پاس روکا تھا۔ وہ مسکرائی، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو چھٹی والے دن؟ یہاں ہوا ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، اور یوں سمجھ لو سمندر ہوتا ہے۔ مجھے سمندر کی گہرائی سے ڈر لگتا ہے کائنات، مگر تمہارے ساتھ ہوتا ہوں نا تو ڈر نہیں لگتا۔ وہ مسکرائی، سر جھکا تھا کیونکہ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جب وہ ساتھ ہوتی ہے تو کسی بھی مشکل گہرائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ راہیل نے ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی انگلیاں اس میں پیوست کرتے ہوئے سمندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ پیچھے قدموں کے نشان چھوٹے جا رہے تھے اور وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ لہریں ان کے قدموں سے ٹکرائیں۔ کائنات نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پنک کلر کی خوبصورت شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ شرٹ گھٹنوں سے نیچے تک تھی، آستینیں مکمل تھیں، بال جو سنہری تھے ہلکی ہلکی کرنوں میں چمک رہے تھے۔ وہ بہت حسین تھی اور سامنے کھڑے اس کا صبر آزما رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس چلا آیا، بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بہت پیاری ہو تم، بہت زیادہ۔ مجھ سے پوچھو تم میرے لیے کیا ہو؟ میں سوچتا ہوں جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ وہ سوال کا جواب چاہتی تھی، اسی لیے پوچھ بیٹھی، کیوں؟ وہ مسکرایا، کیونکہ تم میری متاع حیات ہو۔ اس کے آگے وہ کچھ کہہ نہیں پائی، اس کا جواب تھا ہی نہیں۔ وہ سرشار ہوئی تھی اور مسکرائی تھی، اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھا تھا۔ وہ دونوں سمندر کی لہروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پشت سے دیکھا جاتا تو یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ دو پیار کرنے والے سمندر کی لہروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان کی آپسی موجودگی میں اتنا مان تھا کہ کوئی دور سے بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے وقت، حالات، زندگی کتنی بھی مشکل پڑ جاتی۔ وہ دونوں ساتھ رہتے یہ طے تھا۔ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ہاں، میں نے بلایا ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنے خالو کے سامنے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ کیسی جا رہی ہے جاب؟ بہت اچھی جا رہی ہے الحمدللہ، اس ماہ میں میرا پروموشن ہو جانا ہے۔ سمیر راجپوت مسکرائے، ویری گڈ، بہت جلد ترقی کر رہے ہو تم۔ میں نے بہت تعریفیں سنی ہیں جہاں تم جاب کر رہے ہو تمہاری۔ گریٹ۔ وہ پریشان لگتے تھے۔ آپ پریشان ہیں؟ نہیں تو میں چاہتا ہوں تم کائنات سے بات کرو۔ کس حوالے سے بات کروں؟ وہ سوالیہ ہوا۔ کچھ ماہ میں تم نے رخصتی مانگی تھی مجھ سے۔ جی مانگی تھی، کیونکہ کائنات کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے اور میں اب اس سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ شاید وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ میرے لیے اس کی رضامندی بہت میٹر کرتی ہے، اسی لیے میں نے اس سے پوچھ کر ہی آپ کو کہا تھا۔ وہ بڑے ادب سے بات کر رہا تھا۔ یوں بھی وہ اس کے محسن تھے، ساری زندگی اسے پڑھایا تھا، محبت دی تھی، گھر میں رکھا تھا۔ باپ نے تو لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ دوسری شادی کر کے وہ خوش تھے، سوچا بھی نہیں تھا کہ پہلی بیوی کی اولاد یوں در بدر ہے، مگر خیر اسے اپنے باپ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جو تھے یہی سب تھے۔ وہ جانتا تھا جبکہ وہ ایک رئیس شخص کا اکلوتا بیٹا تھا، دوسری شادی سے بھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر پھر بھی بیٹے کا کوئی خیال نہیں تھا، یا شاید وہ رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میں چاہتا ہوں تم کائنات کو طلاق دے دو۔ یہ الفاظ معمولی نہیں تھے،
یہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ جو بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو طلاق دلوا رہا تھا، کتنی عجیب بات تھی نا۔ کیوں؟ جواب تھا جائیداد۔ سامنے بیٹھے شخص کے پاس برکوں کی جائیداد نہیں تھی کہ وہ اترا کر کہتا کہ وہ ذمہ دار ہے یا کاروباری ہے۔ لفظ طلاق کا مطلب تو طلاق ہی ہوتا ہے، مگر راحیل راجپوت کو طلاق کا اس وقت مطلب جائیداد، کاروبار اور اثر و رسوخ آیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کیوں چاہتے ہیں طلاق، سب سمجھتا ہوں میں، مگر خالو جان یہ ممکن نہیں کہ میں کائنات کو چھوڑ دوں۔ یہ رشتہ میری موت پر ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے کوئی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ میرے بڑے ہیں۔ میری خالہ جان کے شوہر ہیں جو میری ماں سمان تھی۔ ان کے دل عزیز شوہر کے ساتھ میں کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ مجھے اتنا حق نہیں، مگر اتنا حق ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ مجھ پر ہو، اور یہ فیصلہ صرف میری موت طے کرے گی۔ یہ کہتا ہوا وہ بڑی پختگی سے کمرہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں تمہیں رخصت نہیں کرنا چاہتا تو کیا کرو گی؟ تو چلی جاؤں گی۔ آپ بس مجھے اپنے سائے تلے اپنے شوہر کے ساتھ جانے دیں۔ مسئلہ حل بابا، ویسے بھی مجھے رخصتی کے بعد یہاں تو نہیں رہنا۔ اچھا، تو وہ تمہیں کہاں رکھے گا؟ اپنی یہ خوبصورت حویلی چھوڑ کر تم کہاں رہو گی؟ میں تمہیں کہیں بھی کسی بھی سڑک چھاپ جگہ پر رہنے نہیں دوں گا۔ تم دونوں میری دو ہی تو بیٹیاں ہو، میں کیسے تم دونوں کی کسی سے بھی شادی کروا دوں گا؟ تمہاری ماں تو پاگل تھی، سمجھ نہیں آیا کیسے اپنی پھول جیسی بیٹی کسی کے حوالے کر دی۔ بابا، راحیل نے آپ سے 1 ماہ میں رخصتی مانگی تھی نا؟ 2 دن بعد 1 ماہ پورا ہو رہا ہے۔ میں رخصت ہو رہی ہوں، اس دن وہ وہاں جہاں رکھے گا وہاں رہوں گی۔ آپ مجھے روک نہیں سکتے کیونکہ اس کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے نا وہ کسی بھی پابندی کے بغیر ہے۔ آپ نے اپنی موجودگی میں میرا نکاح اس سے کروایا ہے۔ اسے کیسے نبھانا ہے یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو رشتہ نبھا نہیں پاتے۔ شاید آپ وہ پہلے والد ہیں جو اپنی بیٹی کی خود طلاق کروانا چاہتے ہیں، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اس بات پر پچھتائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ بہت دل گرفتہ لگتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامان بند کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ تیاری کر رہی ہوں۔ رخصت نہیں کرنا مجھے؟ وہ مسکرایا، پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حصار سخت تھا۔ میں کسی کی بات سن نہیں رہا، میں بس یہ سن رہا ہوں کہ مجھے تم مل رہی ہو، 2 دن بعد میری ہو رہی ہو، میرے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہی ہو، مجھ پر اعتماد رکھ رہی ہو۔ مجھے بس یہی سنائی دے رہا ہے کہ تم میرے لیے اپنے باپ کے آگے کھڑی ہو گئی ہو، اپنے شوہر کا اعتماد بن رہی ہو۔ مجھے بس یہی سنائی دے رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی حصار میں پلٹی۔ مجھ پر اعتماد رکھو کیونکہ میں تمہاری وہ بیوی بنوں گی جو کسی کا بھی منہ توڑ سکتی۔ وہ ہنس پڑا۔ مجھے اعتماد ہے لڑکی، تبھی تو بے فکر ہوں، تبھی تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ انہوں نے میرے سامنے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ کوئی بھی اور لڑکا ہوتا تو پاگل ہو جاتا، مر جاتا، مگر میں نہیں مرا۔ مجھے کوئی صدمہ نہیں لگا کیونکہ کسی کے کہنے سے ہمارا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ہم دونوں کو نبھانے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی تھی، اپنے شوہر کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے چومے تھے۔ میں بہت عزت کرتی ہوں تمہاری، بہت زیادہ۔ میرے لیے تم میرے دل پر کسی طرح راج کرتے ہو، یہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، بس جتا سکتی ہوں۔ کائنات راجپوت نے کچھ باور کروایا تھا۔ وہ مسکرایا، کائنات کے ہاتھ تھامتے ہوئے یوں ہی جھک کر چومے جیسے اس نے چومے تھے احتراماً۔ میں نہیں بتا سکتا تمہیں کہ میں تمہاری کتنی عزت کرتا ہوں، میرے دل میں تم کس مقام پر ہو۔ وہ مسکرایا تو آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میری زندگی میں تم میرا وہ واحد رشتہ ہو، وہ واحد اثاثہ ہو جو میرا ہے۔ میرے رشتے جو بھی بنیں گے تم سے بنیں گے۔ تم نے میری نسل آگے بڑھانی ہے، میری زندگی کو سنوارنا ہے۔ میرے پاس تمہارے علاوہ اور کیا ہے؟ دیکھو، وہ ارد گرد اشارہ کرنے لگا، کوئی بھی تو نہیں، صرف تم ہو۔ کائنات کی آنکھیں مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھیں، برسنے کے لیے تیار لگتی تھی۔ عورت ایسی ہی ہوتی ہے، مرد کے یوں اقرار کرنے پر، یوں اظہار کرنے پر وہ رو دیتی ہے، اس کو اپنا آپ بہت خالص لگنے لگتا ہے۔ حقیقت تھی وہ اسے ویسے ہی ٹریٹ کرتا تھا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو، اور وہ اسے راج کروانے کے لیے کسی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی، وہ اسے خود میں بھینچتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا تو دونوں کی نظریں ملے، ہونٹ سے بے ساختہ لرزے۔ وہ کبھی بھی کوئی بھی لمٹ کراس نہیں کرتے تھے، یہ ان کے رشتے کی پاکیزگی تھی، خوبصورتی تھی کہ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی
نہ راحیل نے کبھی حد کراس کی تھی اور نہ کائنات نے۔ ہاں وہ قریب تھے، ایک دوسرے کے لمس کا ایک دوسرے کو احساس دلاتے تھے، مگر حد میں ان دونوں نے کبھی حد پار نہیں کی تھی۔ شاید یہ سب ان کی محبت کی خوبصورتی تھی۔ وہ انہیں ایک دوسرے کی عزت کرنے پر مجبور کرتی تھی، ایک دوسرے کی باؤنڈریز کراس نہ کرنے کا حوصلہ دیتی تھی، اور پھر جو وجود اپنا ہو اسے تسخیر کرنے کی کیسی جلدی۔ میں جا رہی ہوں بابا۔ کمرے میں ہر طرف گھپ اندھیرا تھا اور راکنگ چیئر ہولے ہولے جھول رہی تھی۔ وہ بیٹی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے جو سر جھکائے باپ کے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے دعا نہیں دیں گے؟ نہیں دوں گا۔ تو میرا دل دکھا کر یہاں سے جا رہی ہو، میری نافرمان بن رہی ہو، تو میں کیسے تمہیں دوں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سویرا اسے کہو یہاں سے چلی جائے۔ بابا پلیز روک لیں اسے۔ بہن کی آواز بھیگ گئی تھی۔ کائنات نے آنکھیں سختی سے بھینچی تھی۔ بابا میں جا رہی۔ وہ پھر سے بولی۔ تو دفع ہو جاؤ، کبھی بھی میرے گھر کی چوکھٹ پار نہ کرنا۔ تم اس شخص کے ساتھ جا رہی ہو جس کے ساتھ میں تمہیں نہیں بھیجنا چاہتا۔ یہاں سے ایک دفعہ چلی گئی تو کہیں کی نہیں رہو گی۔ وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ جب تم اسے مل جاؤ گی نا، جب وہ تمہیں تسخیر کر لے گا، وہ تمہاری عزت تمہارا احترام نہیں کرے گا۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، جو چیز ان کی نہیں ہوتی نا وہ اس عورت کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ جو چیز مل جاتی ہے اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اور راحیل، وہ تو اپنے اس 3rd کلاس باپ کا بیٹا ہے جو بیوی کے مرنے کے بعد 7 دن بھی انتظار نہ کر سکا اور دوسری شادی کر کے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا۔ لعنت ہے ایسے شخص پر اور اس کی اولاد پر بھی۔ بابا، کائنات جیسی چیخی تھی۔ آپ میرے شوہر کے بارے میں بکواس نہیں کر سکتے۔ میں بکواس نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تو میں آگے کی زندگی کا آئینہ دکھا رہا ہوں۔ اپنی شکل اس آئینے میں غور سے دیکھتی جاؤ، اور جب لوٹو گی نا تو یہ شکل میں تمہیں پھر سے دکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسٹڈی سے باہر نکلے تھے۔ اسے مکمل طور پر ایوائڈ کرتے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ سویرا آگے بڑھتے ہوئے بہن کے سینے سے لگی۔ میں بہت یاد کروں گی تمہیں، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو۔ ماما کے بعد تمہارا اور میرا اور تھا ہی کون؟ وہ بھی بہن کے ساتھ سسک رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف اس کے استقبال کی تیاریاں کی گئیں۔ وہ مسکرائی، پلٹی، راحیل سے اس کی نظریں ملی۔ یہ سب تم نے کیا؟ وہ مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں تمہارے اور میرے علاوہ کون رہے گا؟ وہ ہنس پڑی۔ تھینک یو سو مچ مسٹر، میرا یہاں اتنی خوبصورتی کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے۔ بیوی ہو میری، مجھ پر فرض ہے کہ میں یہاں تمہارا گزارا ہوا ہر دن خوبصورت بناؤں۔ یہ آپ پر فرض تو نہیں ہے صرف۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اس کی ٹائی درست کرنے لگی تو وہ مسکرایا۔ آج سے ہی یہ کام کرنا ہے یا کل سے کروں گی؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جب سے کہیں گے تب سے کروں گی۔ میں تو چاہتا ہوں تم راج کرو اور میں تمہیں راج کرواؤں۔ اتنا حوصلہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بے حد نرمی سے سوال کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اترایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے اندر کتنا حوصلہ ہے؟ بہت حوصلہ ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ گزارا ہوا میرا کوئی بھی دن مشکل نہیں ہوگا۔ ہم ساتھ ہیں تو سب کچھ آسان ہے، مجھے اعتماد ہے۔ وہ دھیرے دھیرے گھر کو سنوارنا سیکھ رہی تھی۔ ایک عورت کے لیے اپنا گھر کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اس گھر کی دیواروں کو اپنا سمجھتی تھی، صرف اپنا۔ ہاں، وہ باپ کے گھر میں راج کر آئی تھی، مگر شوہر کا گھر ایک الگ احساس تھا، ایک الگ خوبصورتی تھی، اور شوہر کے گھر کو گھر بیوی ہی بناتی ہے تو وہ کر رہی تھی۔ وہ گھر آتا تھا تو وہ اس کے لیے تیار ہوتی تھی، اس کے لیے کھانا بناتی تھی، اس کا انتظار کرتی تھی، یوں ہی جیسے وہ ساری زندگی کرتی رہی تھی۔ اس نے کچھ نیا نہیں کیا تھا، وہ اس کے لیے کھانا بناتی بھی تھی اور اس کے ساتھ ہی کھاتی بھی تھی، اور وہ بھی ویسا ہی تھا۔ اپنے ہاتھ سے اسے پہلا لقمہ کھلاتا تھا، آخری لقمہ بھی اسے ہی کھلاتا تھا۔ وہ جدھر بھی ہوتی تھی ڈھونڈ کر کھلاتا تھا، تھک جاتی تھی تو اس کا خیال رکھتا تھا، کسی کام کے لیے پریشرائز نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا، وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے آسائشیں پیدا کرے، جو شاید راحیل راجپوت کے لیے فی الحال تو مشکل تھا، مگر وہ کوشش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، اور وہ اپنے شوہر کی دن رات کی محنت دیکھ رہی تھی۔ کائنات راجپوت اس کی محنت کی گواہ تھی۔ وہ گھر آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ ٹھٹکا، کائنات! وہ پکارنے لگا، کائنات! اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھیں چندیا گئیں، ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ مسکرایا، کائنات کہاں ہو؟
वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने आने लगी तो वो ठिठका। आज वो मुकम्मल दुल्हन बनी हुई थी। राहील को लगा वो सरता पाल लरसा है। ये क्यों? वो घूंघट उठाते हुए उसकी तरफ देखने लगी। तुम दुल्हन नहीं बनाओगी तो क्या मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूंगी? और क्या मेरे पास आने का इरादा नहीं है? सारी जिंदगी मुझे यूं ही रखना है? तो वो हंस पड़ा, सर झुक गया था। हाँ, जब से वो अकेले साथ रह रहे थे पिछले 3 माह से, उन दोनों के कमरे अलग अलग थे। वो अलग सोता था और वो अलग सोती थी। शायद वो उसे स्पेस दे रहा था। इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि इनके लिए ये जिस्मानी ताल्लुक शायद इस रिश्ते की ज़रूरत हो सकती है, मगर उनकी मोहब्बत को ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगा तुम्हें वक्त की ज़रूरत है। मोहब्बत के लिए वक्त की ज़रूरत होती है ना? उसकी आंखों में देखने लगी तो वो ठिठका, जैसे शिकायत कर रही हो, जैसे कुछ बता रही हो, कुछ पूछ रही हो। उसकी आंखों में कई सवाल थे। सुरमई आंखें नाराज लगती थीं। वो आगे बढ़ते हुए उसे अपने हिसार में लेता सख्ती से अपने अंदर भींच चुका था, जो आज बहुत हसीन लग रही थी, बहुत ज़्यादा। राहील को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। धड़कनें बहुत तेज मुंतशिर हुई थी। क्या करना चाहती हो? कैसा इम्तिहान ले रही हो अपने शौहर का? मैं आज बख्श नहीं पाऊंगा तुम्हें। वो बड़े मध्यम अंदाज में बोला था। उसकी आगोश में जैसे सिसकी, खुद को आज बख्शने दूंगी भी नहीं। तो वो हंस पड़ा, इसी हिसार में हंसा था। उसका सर ऊंचा करते हुए उसकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता मैंने जिंदगी में क्या नेकी की थी कि अल्लाह ने तुम्हें मुझे नवाज दिया। इतनी खूबसूरत हमसफ़र जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। मैं भी तो खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने आपको मुझे नवाजा। वो यूं ही उसकी कीमत, उसकी जगह बता गई थी। वो सर झुकाकर मुस्कुराया तो कायनात ने बेइख्तियार उसकी पेशानी चूमी। कायनात वो बीवी थी जो मोहब्बत का इजहार अपने शौहर को उसकी जगह बताने से पीछे नहीं हटती थी। और ये शायद उसकी खूबसूरती थी जो राहील को उसका गर्विदा करके रखती थी। और वो खुद भी बेइख्तियार होता चला जाता था। अभी भी उसके यूं छूने पर, यूं चूमने पर वो बेइख्तियार हुआ था। उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी नरमी से उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लिया था। ये वो पहला हक था जो उसके शौहर ने उस पर जताया था। ये वो पहली खुद सुपुर्दगी थी जो उन दोनों ने एक दूसरे के आगे की थी। वो बहकता जा रहा था, जैसे पागल हो रहा था। उसकी तरफ देखते हुए उसे रुकने का इशारा किया। वो ठिठकी। वो आगे बढ़ता हुआ एक बहुत खूबसूरत बॉक्स अपने कबर्ड से लाया था। ये मैं देना चाहता था तुम्हें, मगर मौका ही नहीं मिला। यूं कहो ना कि मेरी मुंह दिखाई है। राहील का सर झुका था। इस बेबाकी पर वो हंस पड़ी। मियाँ साहब, शौहर हो मेरे। मैं जानती हूँ ये तो मेरे लिए ही लाए थे, मगर जाहिर है मैंने मौका ही नहीं दिया। वो इतराई तो वो हंस पड़ा। आगे बढ़ते हुए उसके हाथ में खूबसूरत ब्रेसलेट के साथ एक बहुत खूबसूरत अंगूठी भी पहनाई थी। ये दोनों मेरे लिए? हाँ ना, मैं बस दे नहीं पाया। वो मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुराया। उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बिस्तर पर लिटाते राहील को खुद से कोई ख्वाब मालूम हुआ। क्या आज वो उसे हासिल करने लगा था? क्या वो उसे मिल जाएगी? क्या उनकी बरसों की तड़प मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी? उसने कभी भी अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा ही नहीं था। अगर वो चाहती तो वो उसे छूता, और अगर वो रोक लेती तो वो सारी जिंदगी उसके साथ यूं भी मोहब्बत करता हुआ रह सकता था। इतना हौसला था उसकी मोहब्बत में, इतनी मोहब्बत थी उसे उस औरत से। वो उसमें पागल होता हुआ बस यही सोच रहा था। वो भी उसमें बिखर रही थी, टूट रही थी, सिमट रही थी। कमरे में हल्की हल्की इन दोनों की सरगोशियाँ थी, मोहब्बत से भरी हुई, एतमाद से भरी हुई। कायनात की चूड़ियों की खनक, फिर उन दोनों की मोहब्बत का शोर कमरे की दीवारों को बताने के लिए काफ़ी था कि यहाँ मौजूद दो नफूस को एक दूसरे से कितनी मोहब्बत है। आज की रात ने उन दोनों को मुकम्मल किया था, इस रिश्ते की खूबसूरती को मज़ीद निखारा था। वो ऑफिस की राहदारी में दाखिल हुआ तो स्टाफ उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? सर, वो बॉस आई हुई हैं, आज उनको आपकी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी लगी, अंदर बुला रही हैं। ऑफिस में? मगर वो तो आउट ऑफ कंट्री होती है ना। हाँ, मगर आज से शायद पाकिस्तान में ही रहें, इसीलिए उन्होंने आपको बुलाया है। वो कुछ माह से आपके काम को नोट कर रही हैं, उन्हें ये काम बहुत अच्छा लगा है। वो झिझका। सच? हाँ ना, सच। आपको वो अंदर बुला रही हैं। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ चैम्बर में दाखिल हुआ। रॉकिंग चेयर घूमी। सामने ही रॉकिंग चेयर पर एक बहुत ही हसीन औरत बैठी हुई थी, जिसका नाम रुमैसा खान था। वो खान एम्पायर्स की वाहिद वारिस और यहाँ की बॉस थे। उसे तो देखकर कोई हैरत नहीं हुई थी। जाहिर है वो यहाँ की बॉस थी तो उसका अंदाज यही निराला और खूबसूरत होना ही था। मगर सामने बैठी लड़की अपने सामने एक खूबसूरत मर्द को देखकर झिझकी थी, झटकी थी।
اس نے آج تک اتنا حسین مرد نہیں دیکھا تھا، اور سامنے کھڑے مرد کی جھکتی ہوئی نظریں، اللہ، وہ دل تھامتی رہ گئی تھی۔ آپ مسٹر راہیل راجپوت ہیں نا؟ جی، میں راہیل راجپوت ہوں۔ آپ کی پریزنٹیشنز دیکھنے والی ہیں۔ آپ 1 سال سے یہاں کام کر رہے ہیں، اور جب سے آپ کام کر رہے ہیں یہاں کی برانچ کا نام ہر جگہ لیا جا رہا ہے۔ میں بہت متاثر ہوں آپ سے، اور یہ آپ کا پروموشن لیٹر ہے جو میں آپ کو اگلے ماہ دینے والی تھی، مگر آج ہی دے رہی ہوں۔ یہ اس کے 1 سال کے دورانیے کا دوسرا پروموشن لیٹر تھا۔ یہ شاید اس کے کام کی نوعیت تھی یا اس کے کام کا انداز تھا کہ وہ جو کام کر رہا تھا اس میں سراہا جا رہا تھا۔ جب سے اس نے جوائننگ دی تھی خان انڈسٹریلز کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ وہ آج اٹھ کھڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ راہیل 2 قدم پیچھے ہوا، جیسے اس کے اتنے پاس آنے پر عجیب سا جھجکا ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے آس پاس رہیں۔ میں پاکستان میں ہی ہوں، اب ساتھ کام کریں گے تو مجھے یقین ہے یہ پروجیکٹ جو ہم نیا اسٹارٹ کرنے والے ہیں سپر ہٹ ہو جائے گا۔ وہ بڑی ادا سے بولی تھی۔ عورت کی خوشبو سحر انگیز تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے کھڑے مرد نے اعتراف کیا تھا، مگر وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی نظریں ملیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جو سامنے کھڑی تھی اس کی نیلی آنکھیں دیکھے۔ آپ نظریں نہیں اٹھائیں گے؟ وہ بے اختیار بولی تو راہیل کی نظریں اٹھیں۔ رمیسا خان کو لگا کہ وہ ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب گئی ہے۔ وہ واقعی ڈوب گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ کوئی بھی مرد دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ سامنے کھڑی عورت اس سے متاثر ہوئی ہے، مگر وہ بھی راہیل تھا۔ اس نے نظر انداز کیا تھا۔ وہ حیرانیت، وہ یوں کسی کے لیے متاثر ہونا، وہ ایوائڈ کر گیا تھا، مگر وہ دیکھتی رہی تھی۔ یعنی وہ صرف خوبصورت نہیں تھا، گہرا بھی تھا، قابل بھی تھا اور مکمل بھی تھا۔ اب یوں ہوا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ وہ مینیجر کی پوسٹ پر فائز تھا تو وہ اپنی باس کا مینیجر تھا۔ یہ پوسٹ رمیسا خان نے پروموشن کے ساتھ اسے خود دی تھی۔ اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی، جہاں بھی جاتی تھی اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی میٹنگ ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس سے باتیں کرنے لگتی تھی، اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ اپنے گھر کے چھوٹے موٹے مسئلے اسے بتاتی رہتی تھی کہ اس کے ماں باپ ڈیورسڈ ہیں اور وہ صرف اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں بہت بری عورت تھی اور انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ راہیل کو بتانا تو نہیں چاہیے تھا، مگر اس کے غم پر اس نے بھی بتا دیا کہ اس کے بابا بھی اچھے انسان نہیں تھے۔ ماں کی وفات کے بعد انہوں نے فوراً ہی دوسری شادی کر لی اور وہ بھی بڑے غور سے اس کا دکھ سنتی رہی۔ اب ان دونوں کے بیچ میں اتنی بات چیت تو تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ سن لیتے تھے، مگر راہیل تو سرسری طور پر اس سے بات کرتا تھا جیسے وہ باس ہو اور وہ اس کا امپلائی، مگر رمیسا وہ اس سرسری طور کو بھی بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ سب میرے لیے ہے نا؟ تمہارے علاوہ اور کون ہے میری زندگی میں جس کے لیے میں اتنا سب کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ کرسی کھینچتا وہ بڑی نرمی کے ساتھ اسے بٹھا چکا تھا۔ ریسٹورانٹ بہت خوبصورت تھا اور سارا کا سارا بک کروایا گیا تھا۔ ہر طرف ریڈ بیلونز لگے ہوئے تھے، مدھم سی کینڈلز تھیں، اور بیچ میں ایک گول اور خوبصورت ٹیبل پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی، بال آبشار کی طرح کھلے تھے جن میں پیچھے کرلز بنے ہوئے تھے۔ آنکھیں آج محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب سے وہ اس کی دسترس میں گئی تھی کوئی بھی ایسی رات نہیں گزری تھی کہ جب راہیل نے اسے ان دونوں کی محبت کی نوعیت کا احساس نہ دلایا ہو۔ ان دونوں کی قربت ایسی ہوتی تھی کہ وہ دونوں بھیگتے چلے جاتے تھے۔ اتنی نرمی، اتنی محبت، اتنی پاکیزگی کہ کوئی کسی کو ایسے چھوتا ہو کہ ٹوٹ کر بکھر جانے کا ڈر ہو۔ کسی حساس گڑیا کی طرح وہ چھوتا تھا اسے، اور وہ جیسے اس کے چھونے کے انداز سے ہی سرشار ہو جاتی تھی۔ وہ اٹھا، ہاتھ اس کے آگے کیا، ڈانس کریں گی میرے ساتھ؟ تو وہ ہنس پڑی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کھینچتے، اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتا ہلکے ہلکے رقص کرنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جناب؟ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ اس کے کان کے پاس جاتے ہوئے سرگوشی کرنے لگی تو وہ ادا سے مسکرایا۔ اس ادا میں اتنی محبت تھی کہ کائنات سرشار ہوئی تھی۔ نیلی آنکھیں غرور سے چمکی تھیں۔ اس کے شوہر کی آنکھوں میں غرور بہت اچھا لگا تھا۔ یہ شاید اس محبت کی شان کا غرور تھا جو ان دونوں کے بیچ میں موجود تھی۔ محبت اگر سچی ہو تو ایک عجیب سی شان عورت کو دیتی ہے، جو ان دونوں کی زندگی میں موجود تھا۔ یہ کیسا غرور ہے؟ وہ سوالیہ ہوئی تو وہ ہنس پڑا۔ جانتی ہو یہ کیسا غرور ہے؟ یہ تمہاری محبت کا غرور ہے۔
وہ منائی، یہ اس مرتبے اس شان کا غرور ہے جو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیا ہے۔ وعدہ کرو یہ شان یہ رتبے کا ہمیشہ قائم رہے گا، کچھ رہے یا نہ رہے، محبت رہنی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کچھ مانگ رہی تھی، کچھ باور کرا رہی تھی۔ وہ معصومیت کے ساتھ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں جب تک زندہ ہوں، جب تک تمہارے شوہر کی سانسیں ہیں، یہ شان یہ رتبہ یوں ہی قائم رہے گا۔ جس دن میں مر جاؤں میری محبت پر اترانا، میری دی ہوئی شان پر اترانا۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مرنے مرانے کی باتیں نہیں کرو میرے سامنے، مجھے وہ بتاؤ، وہ سناؤ جو میں سننا چاہتی ہوں، کہ ساری زندگی میرے وفادار رہو گے، ساری زندگی صرف کائنات سے محبت کرو گے۔ میں یہ سننا چاہتی ہوں، میں اور کچھ بھی نہیں سننا چاہتی۔ وہ مسکرایا، اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت سخت کی، وہ سسکی بکھری مگر اسے روکا نہیں تھا۔ وہ اسے چومے جا رہا تھا، اس کے ہونٹوں کو، اس کی گردن کو، اور وہاں اپنا سخت لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ نہیں چھوتا تھا تو احترام لگتا تھا، اب وہ چھوتا تھا تو حق لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے روک نہیں پائے گی۔ جب سے وہ اس کی دسترس میں گئی تھی وہ یوں ہی بے اختیار تھا، اگر پاس ہوتی تھی تو رک نہیں پاتا تھا، وہ اس عورت کے لمس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ راہیل راجپوت کو یہ سزا لگتی تھی کہ اگر وہ چند دن بھی اس سے دور ہوتی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ سسکی تو وہ کچھ دور ہوا، اس کے بالوں کی لٹوں کو جو وہ یوں خود ہی بکھیر چکا تھا انگلیوں سے درست کرنے لگا تھا۔ وہ بلش ہوئی، وہ اسے یوں ہی بکھیرتا تھا اور پھر خود ہی سنوارتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی دیکھ رہی ہوں کہ آج میرا شوہر کتنا حسین لگ رہا ہے۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا تو وہ ہنس پڑا۔ خوبصورتی خود خوبصورتی کی تعریف کرے تو جچتی نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے تو ایک مکمل حسن کھڑا ہے۔ تم سراہے جانے کے قابل ہو محترمہ، سرتپا حسن ہو، سرتپا قیامت ہو۔ وہ جس انداز میں بولا وہ سرشار ہو گئی۔ کوئی بھی عورت تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی عورت میرے لیے تم نہیں ہو سکتی۔ وہ بلش ہوئی، اپنا رتبہ اپنی شان پھر سے یاد آئی۔ یہ کیا ہے؟ راہیل نے اپنی زوجہ محترمہ کی طرف دیکھا۔ کھول کر دیکھو کیا ہے۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا جب سے وہ اس کے آگے ایک ڈاکومنٹ رکھ چکی تھی۔ وہ اٹھا، کھول چکا تھا۔ اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ تمہیں جاب مل گئی ہے؟ وہ جیسے بے اختیار خوش ہوا۔ ہاں نا، میں نے بتایا تھا نا، میں بہت اچھی جگہ اپلائی کیا ہوا ہے۔ وہ اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ تمہیں وہ مقام وہ رتبہ دے کہ لوگ تمہاری کامیابی پر فخر کریں۔ وہ بڑے غور سے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو ایسی دعا نہیں دیتا، مگر وہ دے رہا تھا۔ تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا اگر میں رتبے میں اور پوسٹ میں تم سے آگے نکل جاؤں؟ وہ نہ جانے کیوں یہ سوال کر بیٹھی تو وہ ہنس پڑا۔ میں خود تمہیں راج کروا رہا ہوں، چاہتا ہوں تم راج کرو، مجھے راج کرواؤ۔ وہ ہنس پڑی تھی اس کے انداز پر۔ کتنا شاطر ہونا تم۔ وہ بلش ہوا۔ میں یہ کیوں کہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم ترقی کرو؟ تم پڑھی ہو، 4 سال محنت کی ہے، اگر تم زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہو تو کرو۔ ڈگمگاؤں گے یا فیل ہوگی تو کوئی پریشر تو نہیں ہے نا تم پر؟ تمہارا شوہر حیات ہے، تمہارا کفیل حیات ہے، میں ہوں، میں سب دیکھ لوں گا۔ تمہیں کسی بھی چیز کے پریشر کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خوشی خوشی یہ جاب کرو، دل کرے تو کرنا، نہ کرے تو چھوڑ دینا۔ وہ مسکرائی۔ اتنا کمفرٹ، اتنی خوبصورتی اس نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا تھا، آنسو تو بے اختیار آنکھوں سے نکل آئے تھے۔ میں کہاں جاؤں یہ خوش قسمتی لے کر؟ وہ منمنائی۔ میرے پاس آؤ، میرے ساتھ سمٹ جاؤ۔ وہ اسے خود میں بھیجتا ہوا بڑے مان سے بولا تو وہ محبت میں چور ہو کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس کر گئی تھی اور وہ جیسے بلش ہوا تھا۔ لیٹ کیوں آئے ہو تم؟ وہ بے اختیار بولی تو راہیل نے اپنی باس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ یہ پہلی عجیب نظر تھی جو راہیل نے اس عورت پر ڈالی تھی، کیونکہ وہ ایگزیکٹ ٹائم پر تھا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوا، مگر میں چاہتی ہوں تم میری غیر موجودگی سے پہلے یہاں موجود ہو۔ میں آؤں تو مجھے تم دیکھو۔ میں جا رہی ہوں تب بھی مجھے تم دیکھنے چاہیے، تم نہیں ہوتے تو یہاں پاگل ہو جاتی ہوں۔ وہ بے اختیار بولی تھی اور آخر میں جیسے کچھ خاموش ہو گئی تھی۔ کیا یہ عورت پاگل تھی؟ وہ کیوں سے جاتے اور آتے وقت دیکھنا چاہتی تھی؟ مگر کیوں؟ وہ بے اختیار بولا، کیونکہ میں تمہیں دیکھے بغیر نہیں رہ پاتی۔ صرف 5 ماہ ہوئے تھے اس عورت کو واپس آئے ہوئے، اور جیسے راہیل کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ اس کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ وہ نہیں ہوتا تھا تو وہ یوں ہی پاگل ہو جاتی تھی۔ مگر کیوں پاگل ہوں گی آپ میم؟ میں آپ کا امپلائی ہوں۔ نہیں، تم میرے بس امپلائی نہیں ہو،
وہ بے اختیار چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ راہیل 2 قدم پیچھے ہوا۔ میم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پھر سے پروفیشنل انداز میں اس کی طبیعت کا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگی کہ یہ مرد کتنا حسین تھا، کس قدر اس کا صبر آزماتا تھا۔ یہ صرف رمیسا خان کا دل جانتا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس سے محبت کرنے لگی تھی؟ ہاں، رمیسا خان کو راہیل راجپوت سے محبت ہو گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں تو میرے ساتھ ہر پروجیکٹ میں موجود رہو، ہر میٹنگ میں، ہر امپورٹنٹ کام میں۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ چلا کر بولی تو راہیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسا آپ کہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں بس۔ یہ کہتے ہوئے وہ آفس سے باہر نکلتا گہرا سانس لے چکا تھا۔ اندر تو جیسے اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ کیا عورت تھی؟ 5 ماہ سے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ مس۔ زہیر شاہ نے بغور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی کے بال سنہری تھی، آنکھیں سرمئی تھی، وہ سر تپا قیامت تھی۔ آج تک زہیر شاہ نے ایسا حسن کہیں نہیں دیکھا تھا۔ چند منٹ اس پر نظریں گاڑے رہا، پھر نظریں چرا گیا، جیسے اسے یہ مناسب نہ لگا۔ بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ گئی۔ آپ کا پہلا دن ہے اور آپ نے آج بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ پریزنٹیشن آپ نے بنائی ہے؟ جی، میں نے ہی یہ بنائی ہے۔ صبح میٹنگ میں آپ کو کانفیڈنس دیکھ کر میں بہت حیران ہوا تھا۔ خوبصورتی کے ساتھ ذہن ہونا واقعی کم دیکھا ہے میں نے۔ آپ ذہین بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں اور مکمل بھی۔ اس بے اختیار سے جملے پر حیران بھی ہوئی تھی اور پریشان بھی۔ سامنے کھڑا شخص کیا کہنا چاہ رہا تھا اور کیوں بے باک ہو رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ میرے شوہر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے پہلی ہی ملاقات میں سامنے بیٹھے مرد پر یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ تم پریشان ہو؟ وہ دونوں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، وہ اپنے شوہر کے حصار میں موجود تھی۔ راہیل اسے خود میں سختی سے بھیجے ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ کسمسائی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ کیوں؟ اب میرا چھونا اچھا نہیں لگتا؟ تو وہ ہنس پڑی، خود کو مزید اس میں بھینچا۔ پاگل ہو تم؟ جانتے ہو نا میں سارا دن تھکتی ہوں اسی لمحے کے لیے۔ وہ ہنس پڑا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ پتا ہے میری باس بہت پاگل ہے، وہ بے ساختہ بولا تو کائنات نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کرتی ہے؟ پتہ نہیں، صبح مجھ پر چلا رہی تھی کہ تم 5 منٹ بھی لیٹ نہ ہونا، میں جدھر جاؤں میرے ساتھ چلا کرو، میں اٹھوں بیٹھوں ناچوں گاؤں، تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے۔ یوں لگتا ہے جیسے میں اس کا بیبی سیٹر ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ کیا تمہاری باس پاگل ہے؟ مجھے تو پاگل ہی لگتی ہے۔ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ عجیب سا ہے، وہ ایک بروکن فیملی سے ہے جیسے میں ہوں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ خود بتایا تھا اس نے۔ وہ تم سے اتنی فری ہے کہ اپنے گھر کے معاملات ڈسکس کر لیتی ہے؟ کائنات کی آنکھوں میں جیسے ناراضگی اتری۔ نہیں، فری نہیں ہے یار، وہ ایک عجیب سا مومنٹ تھا۔ بس اس نے بتا دیا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے بابا کو چیٹ کیا تھا اور چلی گئی تھی، اور پھر تمہیں بھی بتایا ہوگا۔ ظاہر ہے ایسے لمحوں میں لوگ ایک دوسرے کے راز دیتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں بتایا کہ اسے کہ تم شادی شدہ ہو؟ راہیل جیسے سوچنے لگا۔ ہاں، اس نے یہ اسے کب بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے؟ کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے۔ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا کچھ سوال کر رہا تھا۔ کائنات مسکرائی۔ جانتے ہو آج میرے آفس کا فرسٹ ڈے تھا؟ ہاں جانتا ہوں، اور جانتے ہو میرے باس نے مجھے کیا کہا؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ کہتا ہے میں خوبصورتی کے ساتھ ذہین بھی ہوں، اور یہ بہت ریئر چیز ہے۔ راہیل کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ تم جاب پر نہیں جاؤ گی کل سے؟ کیا بکواس ہے، یہ ایسے انوائرمنٹ میں تم جاب نہیں کر سکتی جہاں کا باس اتنا فلرٹی ہو۔ وہ پہلے ہی دن پہ تمہارے ساتھ اتنا فلرٹ کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی کیا مقصد ہے اس کا؟ وہ جیسے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کائنات وہیں پر بیٹھی رہی اور وہ اٹھ کھڑا ہو گیا اور بولے جا رہا تھا۔ یہ ایک مرد کا غصہ تھا جس کو اپنی بیوی کے لیے کسی اور مرد کا کمپلیمنٹ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بیٹھی رہی تھی۔ سوچو، جب تم نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے گھر کے معاملات تم سے ڈسکس کر لیتی ہے اور تمہارے بغیر نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ اٹھتی ہے نہ بیٹھتی ہے، تو میرا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ جو کھڑا تھا بیٹھ گیا تھا۔ اگر تم میرے لیے پاگل ہو نا تو میں بھی تمہارے لیے پاگل ہوں۔ آج کی یہ گفتگو اس لیے نہیں ہے کہ میں جاب چھوڑ دوں گی، آج کی یہ گفتگو اس کے لیے ہے کہ کوئی بھی اگر ہماری راہ کی رکاوٹ بن رہا ہے تو ہمیں اس کو اس کی حد یاد دلوانی چاہیے۔ جیسے میں نے اسے بتایا پہلی ہی ملاقات میں کہ میں شادی شدہ ہوں، تمہیں بھی اس عورت کو بتانا چاہیے کہ تم شادی شدہ ہو اور تمہاری ایک بیوی ہے جو تمہارا انتظار کرتی ہے۔
وہ جس سختی سے جس دو ٹوک انداز میں بولی تھی، راحیل کو بہت کچھ باور ہو گیا تھا کہ وہ شاید ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اسے رمیسا خان کو بتانا چاہیے تھا، پہلی ہی ملاقات میں یا دوسری ہی ملاقات میں، جب وہ حدیں پار کر رہی تھی، کہ وہ شادی شدہ ہے، کمیٹڈ ہے۔ جس طرح اس کی بیوی نے کیا تھا کہ اگر اس کے باس نے کمپلیمنٹ دیا تھا تو آگے سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور پہلے سے ہی کمیٹڈ ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے نرمی کے ساتھ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور اپنا آواز ذرا سا اونچا کرنے پر معافی مانگی تھی۔ وہ اس کا سر تھپکنے لگی تھی۔ آئندہ مجھ پر اپنی آواز اونچی مت کرنا، میں زبان کھینچ کر نکال دوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ نکال لینا، میں سارا کا سارا تمہارا ہی تو ہوں۔ وہ اس کو لٹاتے ہوئے اس پر جھکا تھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی سائیڈ لیمپ آف کر چکی تھی، کیونکہ وہ اسے خود کو چھونے سے یا محبت کرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ شوہر تھا، وہ جانتی تھی وہ تھکا ہوا ہوتا تھا اور اس کی تھکاوٹ کا علاج صرف اسی کے پاس تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ جی میں لنچ کر چکا ہوں۔ تم میرے بغیر لنچ کیسے کر سکتے ہو؟ رمیسا بولی تو وہ مسکرایا۔ میم، میں یہاں آپ کا امپلائی ہوں، میں اپنا کھانا جب بھی چاہوں کھا سکتا ہوں، آپ میری باس ہیں۔ بس اب یوں کیوں بیہیو کرتی ہیں کہ میں آپ کو یہاں بیبی سیٹ کرتا ہوں؟ آج وہ تلخ ہو رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی نے کل رات اسے کچھ سمجھایا تھا، کچھ باور کروایا تھا، اور وہ دونوں یوں ہی تھے، ایک دوسرے کے پارٹنرز، ایک دوسرے کو کریکٹ کرتے تھے۔ اگر غلط ہوتے تھے تو ایک دوسرے کی غلطی ایک دوسرے کو جتاتے تھے، جیسے اس نے جتائی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ چھپا نہیں پاتے تھے، جیسے کائنات نے نہیں چھپایا تھا۔ میری بیوی بہت اچھا کھانا بناتی ہے اور وہ خود بھی جاب کرتی ہے، مگر پھر بھی میرے ساتھ کھانا کھانے نہیں بولتی۔ میں لنچ بریک میں اس کے ساتھ کھانا کھا کے آیا ہوں، اور یوں بھی میں اپنا پہلا لقمہ اسے کھلانے کا عادی ہوں، اور اگر وہ نہ ملے تو مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا۔ نیلی آنکھوں نے سامنے بیٹھی عورت کو بڑی سختی کے ساتھ یہ باور کروایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ پاتا۔ وہ جو بیٹھی ہوئی تھی لفظ بیوی پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم شادی شدہ ہو؟ آواز کھائی سے آئی تھی، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ راحیل کو حیرت ہوئی، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ سامنے بیٹھی عورت اس کے لیے آخر محسوس کیا کر رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ تم نے کہا تم شادی شدہ ہو؟ جی محترمہ، میں شادی شدہ ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ آفس سے ہی نکل گیا تھا، اور پیچھے رمیسا خان اس کو اپنے چیمبر کی دیواریں گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا، درد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا اس کی زندگی کی پہلی محبت بھی اسے نہیں ملے گی؟ کیونکہ وہ مرد شادی شدہ تھا۔ دل بڑی باریکی کے ساتھ چل رہا تھا۔ دھک دھک۔ وہ مدھم انداز میں شکستہ لہجے کے ساتھ بیٹھ گئی، جیسے کوئی ریزہ ریزہ ہوا ہو، جیسے دل کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ بروکن فیملی سے تھی، اسے کبھی محبت نہیں ملی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس سے محبت کرتا، کوئی اس کے لیے ٹوٹتا بکھرتا، مگر یہ کیا، جس سے اسے محبت ہوئی تھی وہ شادی شدہ تھا۔ یہ تو آپ نے مجھے پہلی ہی ملاقات میں باور کروا دیا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ زریز شاہ مسکرائے تو کائنات بھی مسکرائی۔ یہ تمہارا پرموشن لیٹر ہے لڑکی۔ ان 5 ماہ میں جو تم نے کام کیا ہے نا، میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ آج تک میں نے واقعی تم سے خوبصورت اور تم سے ذہین لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ سدھریں گے نہیں نا؟ تو سدھر تو گیا ہوں، اپنی حد میں رہتا ہوں۔ تمہیں کب پریشان کیا ہے میں نے؟ کائنات نے جیسے سر کو اس بات میں ہلایا، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جس دن سے اس نے اس پر باور کیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا، بہت زیادہ۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اس عزت کا مطلب، اس مان کا مطلب، مگر وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ شخص اس کی عزت کرتا تھا۔ جب وہ اس کے ارد گرد ہوتی تھی تو وہ ایک بہت ریسپیکٹفل فاصلہ مینٹین رکھتا تھا، کوئی غلط جملہ، کوئی بے اختیار بات نہیں کرتا تھا۔ اگر کائنات نے باؤنڈریز بنائی تھیں تو سامنے بیٹھے مرد نے ان باؤنڈریز کی دل سے عزت کی تھی، اس کے لیے اپنے کریئر کو آسان بنانے کا موقع دیا تھا۔ سب سے اچھی بات، وہ ایک اچھا دوست بنا تھا جو کام میں اس کی مدد کرتا تھا، مگر ایک حد میں۔ وہ باس بھی تھا اور ایک انڈرسٹینڈنگ باس تھا، جس نے اس کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ کی تھی، اور اگر 5 بجے جانا چاہتی تھی تو وہ اسے روکتا نہیں تھا، کبھی روکا ہی نہیں تھا۔ وہ چلی جاتی تھی اور وہ خود فرشور کرتا تھا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں گھر پہنچی ہو۔ وہ کبھی کبھی اس کے جسٹرز کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ آج اس کا پروموشن ہو گیا تھا 5 ماہ بعد، بہت سی محنتوں کے بعد، بہت سی انتھک پریزنٹیشنز کے بعد، خود کو پروف کرنے کے بعد اس کو آج ترقی ملی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ واو، کانگریچولیشنز مسز، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ کائنات نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالیں۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ بے حد سچ، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ راحیل نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ تم میرا غرور ہو، میرا مان ہو، میری محبت ہو، میرے گھر کا سکون ہو۔
جانتی ہوں میں تمہیں جب بھی کامیاب دیکھتا ہوں نا تو میری آنکھیں غرور سے چمکتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم اپنا ہر خواب، اپنی ہر منزل بڑے اعتماد کے ساتھ طے کرو۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی دل کی ہر خواہش میرے ہوتے ہوئے پوری کرو۔ میرے جیتے جی تمہاری خواہش کوئی ادھوری نہ رہے، یہ میری واحد خواہش ہے۔ کائنات کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ان دونوں آنکھیں باری باری چومنے لگی۔ میں محبت کرتی ہوں تم سے، یہ یاد رکھنا۔ کرو جناب، تم بھی یاد رکھو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ ہمارے بیچ کی دوری کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، کائنات نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ کیا ہوگی؟ ہماری موت، اور موت پر سب ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات نے آگے کا جملہ مکمل کیا تھا۔ بالکل، موت کے بعد کچھ نہیں ہوتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اتنے بے اختیار تھے کہ ان کو ایک دوسرے کی جدائی موت ہی لگتی تھی، اور وہ تو یوں بھی محبت میں جینا چاہتے تھے۔ محبت نہ ہوتی، مرنا تو طے تھا۔ کائنات نے اس کے سر پر چپت ماری۔ ہو گئی سیریس بات؟ اب میری بات غور سے سنو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، بہت سارے کام پڑے ہیں، تم نے میری مدد کروانی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے شوہر سے غلامی کرواؤ گی؟ کائنات نے بھی اپنے ہاتھ کمر پر رکھے۔ کیوں؟ بیوی کی مدد کرنا نہیں آتی؟ وہ ہاتھ جھکا چکا تھا۔ جیسے کہو گی ویسے کروں گا۔ کیا کرنا ہے؟ پہلے کچن خراب ہے، چلو میرے ساتھ برتن دھو۔ تم چاہتی ہو میں برتن دھوؤں؟ وہ معصومیت سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ جی، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ برتن دھوئیں۔ دھوئیں گے؟ جی ضرور۔ اس کی سرمئی آنکھوں کو ترچھے پن سے ڈر پڑا، مگر اصل ڈری تو کائنات تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے اس مرد کی آنکھیں عجیب تھیں، کہیں نیلی کہیں سبز رنگ۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کبھی نیلی ہوتی تھیں، کبھی سنہری ہوتی تھی۔ دھوپ پڑتی تھی تو نیلی ہو جاتی تھی، دھوپ نہیں پڑتی تھی تو سنہری لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بے حد پیارا تھا، سمجھ میں نہ آنے والا رنگ، مگر اگر سمجھ میں آتا تھا تو صرف ایک چیز کہ کائنات ان آنکھوں میں بستی تھی۔ اس چیز کا اسے بڑا ناز تھا۔ آگے کا منظر اگر کوئی بھی دیکھتا تو ہنستا چلا جاتا۔ وہ دونوں ساتھ برتن دھو رہے تھے۔ گھر کے سارے کام ان دونوں نے مل کر کیے تھے۔ واشنگ مشین کائنات نے لگائی تھی تو کپڑے راحیل نے دھوئے تھے۔ اس دوران وہ ہنستے رہے، باتیں کرتے رہے، جیسے اس وقت کے گزرتے ساتھ ہی ان کی محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ جو میاں بیوی گھر کو ایک دوسرے کا گھر سمجھتے ہیں وہ گھر کو ساتھ گھر بناتے ہیں، اور جو مرد گھر کو صرف بیوی کا سمجھتے ہیں وہ اسے غلام بناتے ہیں۔ راحیل نے یہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہر کام میں ایک برابر کا شریک تھا، کیونکہ کام تو وہ دونوں کر رہے تھے۔ وہ بھی صبح جاتی تھی اور شام کو واپس آتی تھی، پھر بھی اس کے لیے آ کر کھانا بناتی تھی، اس کا 7 بجے تک انتظار کرتی تھی، اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی۔ اور اس کے بعد کیا راحیل کا فرض نہیں تھا کہ بعد کے کاموں میں وہ اس کا تھوڑا سا ساتھ دیتا؟ راحیل وہ مرد تھا جو واقعی میں اپنی بیوی کو اپنی بیوی سمجھتا تھا، غلام نہیں سمجھتا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی ساتھ میں کپڑے ڈالتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، ہنستے مسکراتے ہوئے، تو محبت کرنے والے مکمل لگ رہے تھے۔ یہ منظر ویسا ہی تھا کہ کوئی دیکھتا تو کہتا کہ یہ لوگ پیار کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی مکمل لگیں گے، تو یہ طے تھا۔ آپ نے تو مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اور سنڈے کے دن تو ہمارا آفس کیوں کھلا ہے؟ میں ڈر گیا تھا کہ شاید کوئی کام ہے، مگر یہاں تو آپ اکیلی ہیں۔ وہ بے اختیار بولا تو وہ راکنگ چیئر سے سر ٹکا گئی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ کوئی پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ تم نے کہا تم شادی شدہ ہو؟ ہاں میں نے کہا۔ تو کیا آپ کے کتنے امپلائیز یہاں پر شادی شدہ ہیں؟ وہ بڑے ادب سے بولا تو وہ مسکرائی۔ ہاں وہ سب شادی شدہ ہیں، مگر ان سب کی شادی شدہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے ہونے سے پڑتا ہے۔ وہ اٹھتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کی شرٹ کے بٹنز میں ہاتھ ڈالتے، اور یہ وہ حرکت تھی جس نے راحیل راجپوت کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ کسی بھی عورت کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ اس کی نظروں میں کہ وہ اس کو چھو پاتی، کیونکہ اسے چھونے کا حق تو صرف ایک ہی عورت کا تھا، اور وہ تھی اس کی بیوی۔ وہ 4 قدم دور ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ پاگل ہیں؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک عورت ہوتے ہوئے آپ یہ بھول گئی ہیں کہ ہمارے بیچ میں ایک تقاضا ہے کہ آپ مجھ سے 400 قدم کی دوری پر رہیں۔ اگر آپ نے یہ قدم عبور کیے تو میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آج یہاں میرا آخری دن ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری چھوڑنے کی، دھمکی دینے کی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سب تمہارا ہے راحیل، یہ سب تمہارا ہے۔ وہ بکھرتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے جائیداد کی لالچ دیں گی تو میں آپ کا ہو جاؤں گا؟ مگر کیوں؟ آپ کا اور میرا تعلق کیا ہے آپس میں آپ کا امپلائی ہوں، یہ بات میں آپ کو بار بار یاد دلاتا ہوں میم، مگر مجھے یہ بات یاد نہیں بیٹھتی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اور لفظ محبت آفس میں ارتعاش کی طرح پھیلا تھا۔ راحیل کو لگا وہ اپنا قدموں پر کھڑا نہیں رہ پائے گا۔
میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، میں واقعی مر جاؤں گی، میں جان دے دوں گی اپنی۔ وہ آفس کی کھڑکی کھولتے ہوئے اس کے اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ میں یہاں سے کود جاؤں گی راہیل، اگر تم نے مجھے اپنی محبت نہیں دی تم مجھ سے دوسرا نکاح کر لو، میں تمہاری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو نا، کرنا، میں تمہیں نہیں روکوں گی اس سے محبت کرنے سے، مگر میں مر جاؤں گی راہیل۔ راہیل نے گہرا سانس لیا، اپنی پاگل باس کی طرف دیکھا جو دماغ سے پیدل لگتی تھی۔ آپ خوبصورت ہیں، مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ عورت کی خوبصورتی کس چیز میں ہوتی ہے۔ آپ کودنا چاہتی ہیں نا، کود جائیں۔ آپ کو پتا ہے میں مذاق نہیں کر رہا، اگر آپ کودنا چاہتی ہیں تو واقعی کود جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا نا کہ رات کے اس وقت اکیلے میں کیا کر رہا تھا یہاں، تو میں کہہ دوں گا میری باس کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میرا بھی دماغ خراب ہو جائے، مگر میرا دماغ خراب ایسے نہیں ہوگا۔ میرا دماغ خراب یوں ہوگا کہ میں آپ کو یہاں کودنے کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ رومیسا نے قدم ہوا میں کیا جیسے بس کودنے والی ہو۔ راہیل نے گہرا سانس لیا جیسے نہ روکنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ اگر کوئی گرنا چاہتا تھا تو اسے گر جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا کہ ایسے جھانسوں میں آتا۔ وہ دوسرا پاؤں بھی آگے کرنے لگی تھی۔ تھینک یو مجھے ڈراپ کرنے کے لیے۔ زریز شاہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ خیر ہے محترمہ، ہم آپ کے دوست ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کائنات نے اسے گھوری سے نوازا۔ آپ شال درست کرتے ہوئے گاڑی سے اترنے لگی جب زریز شاہ بولا، اپنا خیال رکھنا۔ رکھتی ہوں میں اپنا خیال، اور میرا خیال رکھنے والا ایک شخص یہاں موجود ہے جو میرا مجھ سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ جانتا ہوں، میرے دل کی ایک بہت بڑی خواہش ہے۔ وہ اترائی۔ کیا خواہش ہے؟ میں آپ کے جناب شوہر سے ملنا چاہتا ہوں، اس کی خوش قسمتی پر اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ خوش قسمتی؟ کیسی خوش قسمتی کہ اسے تم ملی ہو؟ وہ ہنس پڑی۔ جیتی جاگتی خوش قسمت میں دکھ نہیں رہی آپ کو؟ دیکھیں صاحب، پہلے خوش قسمت میں ہوں، بعد میں وہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ جس عورت کے پاس راہیل راجپوت جیسا شوہر ہونا، وہ عورت اترائے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ میری خوبصورتی، میری رونق، میری سرشاری، سب کی سب میرے شوہر سے منسلک ہے۔ ان الفاظوں پر سامنے بیٹھے شخص کو کرنٹ سا لگا تھا۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی اتنی گرویدہ ہو تو وہ کیسا مرد ہوگا؟ زریز شاہ کو اس عورت کے مرد سے ملنے کی خواہش پیدا پھر سے ہوئی تھی۔ وہ بڑی چاہت سے اس کے شوہر سے ملنا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کون سا مرد ہے جس نے اپنی بیوی کو اپنا اتنا گرویدہ کیا ہوا ہے کہ شادی کے اس لمبے 2 سال کے عرصے میں بھی وہ یہ کہتے نہیں تھکتی تھی کہ اسے اپنے شوہر سے کتنی محبت ہے، اور وہ شخص اس کے لیے کتنا عظیم اور کتنا اونچا مقام اور شان رکھتا ہے۔ ایک ایسی شان تھی، ایک ایسا رتبہ تھا جو ان دونوں محبت کرنے والوں نے ایک دوسرے کو دیا تھا کہ لوگ جلتے چلے جا رہے تھے۔